اور آ جائے اگر علم کی طرف تو اللہ نے جو محبوب کو علم دیا ایسا کسی کو دیا ہی نہیں. کیسا علم دیا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، پڑھ دیں. فصعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى الجبال ومعه ابو بکر وعمر وعثمان. نبی پاک علیہ السلام آپ جبل احد پر چڑھے، احد کے پہاڑ پر حضور علیہ السلام چڑھے. آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے. جب چڑھے نا فراجہ فابہی، تو وہ پہاڑ نا حضور کے چڑھنے کی وجہ سے نہ ہلنے لگ گیا. عاشقوں نے تو یہ کہا ہے کہ پہاڑ بھی جھوم اٹھا کے آج مجھ پہ مصطفیٰ تشریف. وہ پہاڑ جھومنے لگ گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری، ایڑی مار کے فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا، احد ٹھہر جا. فما علیکا نبی و صدیق و شہیدان. احد تو نہیں جانتا کہ تجھ پر ایک اللہ کے نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. اب بات سمجھنا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، علم کی بات. حضرت عمر اور حضرت عثمان حضور کے ساتھ تھے. حضور نے فرمایا یہ دونوں شہید ہیں. چلو حضرت ابو بکر کا تو پتا تھا کہ یہ صدیق ہے، حضور نے خود ہی کہہ دیا. ابھی حضرت عثمان اور حضرت عمر تو آپ تو حیات تھے نا، لیکن حضور نے فرمایا کہ اے احد تو جانتا نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. حضور نے پردہ فرمایا. حضور کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت آئی. کچھ سال حضرت ابو بکر نے خلافت کی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کی خلافت ہے. آپ نے بھی چند سال حکومت کی، سلطنت سنبھالی، پھر آپ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت عثمان کے پاس آئی، پھر حضرت عثمان بھی شہید ہوئے. کئی سال پہلے میرے حضور نے بتا دیا تھا کہ یہ دونوں میرے صحابہ شہید ہوں گے. یہ علم نہیں تو اور کیا ہے. اور سناؤں بخاری کی حدیث، سبحان اللہ، اور سنیں گے بخاری کی حدیث. جامع ترمذی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، بخاری میں بھی. مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبرین قال انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدتا رطبتا فشقها نصفین ثم فغزر فی کل قبر واحدتا فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما فعلت هذا؟ قال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا. یہ سننا حدیث. نبی پاک علیہ السلام 2 قبروں کے اوپر سے گزرے. آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، اکیلے نہیں تھے. حضور 2 قبروں کے اوپر سے گزرے، ٹھہر گئے. حضور ٹھہرے. حضور فرماتے ہیں صحابہ تمہیں پتہ ہے اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ دونوں قبروں میں من مٹی کے نیچے ہوتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کہیں نہیں گزرے، 2 قبروں کے اوپر سے. حضور نے فرمایا صحابہ جانتے ہیں ان قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور کیا ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا انہما یعذبان. حضور نے فرمایا یہ دونوں جو قبروں والے ہیں نا ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے. آپ میں سے کبھی کسی کو پتا چلا عذاب ہو رہا ہے؟ یہ اللہ نے محبوب کو علم دیا. بخاری کی روایت ہے، کہا کہ قبر کے اندر ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، فرمایا کہ کسی بڑے گناہ میں ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، کہ چھوٹے چھوٹے ان کے گناہ تھے. سننا ذرا، ان سے بچنا بھی تھے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کیجئے. کیا حضور نے فرمایا اما احدہما، ان میں سے جو ایک ہے نا فکان لا یستتر من البول، فرمایا ان میں سے ایک کو عذاب اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِ بِالنَّمِيمَةِ، فرمایا دوسرے کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا. ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لڑا دیا اور پیچھے بیٹھ کے تماشائی بن کے تماشا دیکھا. چغلیاں کرنا خامخواہ کا، بستے گھر اجاڑ دینا، ادھر سے چلنا. تمہیں پتہ ہے اور میرے حضور نے تو اتنا فرمایا ہے کہ کسی کے درمیان صلح کروانے کے لیے تم جھوٹ بول سکتے ہو، یا تو لڑائیاں کرانے کے لیے جھوٹ بولے جاتے. حضور نے کیا کیا؟ ثم اخذ جریدتن رطبتن، حضور نے ایک کھجور کی نا تر شاخ لی، کھجور کی ایک ترخ شاخ لی، وہ لے کر میرے حضور نے فشقها نصفین، حضور نے اس کے 2 ٹکڑے کیے.
درمیان میں سے اس کے 2 ٹکڑے کیے. فغزر فی کل قبر واحدۃ، ہر ایک قبر کے اوپر نا ایک شاخ لگا دی. جب میرے حضور نے یہ شاخ لگائی نا، فقالوا صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا لما فعلت ھذا، حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عذاب ہو رہا تھا، یہ تو آپ نے بتا دیا، یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ 2 شاخیں کیوں لگائی ہیں؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، حضور نے فرمایا جب تک یہ تر رہے گی، جب تک یہ خشک نہیں ہوگی، اللہ ان کی قبر سے عذاب کو کم کر دے گا. اب میں یہاں پر بات کرتا ہوں، تم علم کی بات کرتے ہو. تو لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہمیں بھی پتہ ہے علم غیب اللہ کو ہے، وہ اللہ کا اپنا ذاتی علم ہے، اللہ کا اپنا ذاتی علم ہے، لیکن اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ علم غیب اللہ کا ذاتی ہے، اللہ اپنے محبوبوں کو جہاں تک چاہے جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، سنیے میرے حضور کے کتنے علم ہیں، بات سمجھیے گا. بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا، جب حضور نے دیکھا نا تو حضور نے فرمایا ان میں عذاب ہو رہا ہے، یہ ہے حال. کیا فرمایا؟ عذاب ہو رہا ہے، یہ ہے حال. اور میرے حضور نے فرمایا عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ فرمایا یہ گناہ دنیا میں کیا کرتے تھے، یہ ماضی کا علم ہے. اور جب میرے حضور نے وہ شاخیں لگا دی، لگا کر فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی اللہ عذاب میں کمی کر دے گا. یہ میرے حضور نے مستقبل کا علم بھی دے دیا. ایک حدیث سے میرے حضور نے ماضی کا بھی علم دیا، حال کا بھی علم دیا، استقبال کا بھی علم دے دیا. تم کہتے ہو کہ علم کی طرح. آؤ حضرت عمر کی زبانی سنتے ہیں. حضرت حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، آپ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر حضور نے ہمیں بتانا شروع کیا. بات سمجھیے گا، کہا کہ حضور نے ہمیں جب سے مخلوق پیدا ہوئی تھی تب سے ہمیں بتانا شروع کیا، بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے، یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں چلے گئے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے گئے. فرمایا کہ حضور نے مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، یہاں تک کہ بتا دیا جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ مخلوق کی ابتدا سے لے کر مخلوق کی انتہا تک اللہ نے سارا محبوب کو علم عطا فرمایا. لیکن اللہ کا جو علم ہے نا یہ غیر متناہی ہے، لا متناہی ہے، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. حضور کا علم متناہی ہے، یہ شمار کیا جا سکتا. یہ عقیدہ سمجھیے گا علم غیب کے متعلق. اللہ کا جو علم ہے یہ غیر متناہی ہے، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. لیکن جو حضور کا علم ہے یہ شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن بندے نہیں کر سکتے حضور کا علم شمار، بلکہ خدا خود کر سکتا ہے. وہ اویس بھائی کا شعر ہے نا، آپ کہتے ہیں خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا، خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں. ہمیں اتنا پتا ہے کہ بس حضور جان